کل ہم نے ایاک نعبد اس کی تفسیر سنی تھی، اور آج ہم سنیں گے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ ایاک نعبد کا مطلب کیا تھا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ پھر اس کے اندر ہم نے سنا تھا کہ عبادت اور تعظیم میں فرق کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا مدد چاہنے کے لیے پہلے عبادت کو وسیلہ گویا کہ بنایا، پھر کیا وسیلہ جائز ہے یا نہیں ہے، اس پہ ہم نے کچھ سنا تھا۔ آج سنیں گے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور سمجھنے والی بات ہے۔ کہتے ہیں اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا بغیر واسطے کے ہو، ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ایسی ہے جسے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بذات قادر، مستقل مالک اور غنی اور بے نیاز جانا جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر خود اپنے ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے، پھر جا کے شرک ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے کہ ہم کسی کو یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ جو مدد کر رہا ہے اپنی پاور سے کر رہا ہے، وہ ہر چیز کا مستقل مالک ہے، وہ عبادت کا مستحق ہے۔ ہم نے تو آج تک کسی بزرگ کے بارے میں ایسا نظریہ نہیں رکھا، نہ ہی کسی نبی کے بارے میں ایسا نظریہ رکھا ہے کہ وہ عبادت کا مستحق ہے یا وہ مستقل تمام چیزوں کے ہر لحاظ سے مالک ہیں اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر۔ جب ہم کہتے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اشیاء کو تقسیم کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی چیزوں کو دینا یا ان کے امتیوں کا ان سے لینا، تو اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک چیز دے اپنے کسی خاص بندے کو، وہ خاص بندہ اس کو آگے تقسیم کر دے، تو اس میں حرج والی بات تو کوئی بھی نہیں ہے۔ بہرحال وہی بات بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجات پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تو جس طرح حقیقی وجود کے کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہ حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے۔ آپ کا یہاں پہ وجود ہے، لیکن کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا تو آپ کا وجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اولیاء کرام کا وجود ہے، وہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن ان کا وجود کیسے آیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اور ہم نے کبھی آج تک کسی بھی ولی کے بارے میں ایسا نظریہ نہیں رکھا کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ تو شرک تو جب ہوگا، سب سے پہلے شرک کی تعریف سنیں۔ شرک یہ ہوتا ہے کسی بھی شخص کو اپنا واجب الوجود مانتے ہوئے کہ اس کا ہونا لازم ہے، واجب ہے، اس کا ہونا کیا ہے؟ واجب ہے، اور وہ عبادت کا بھی مستحق ہے، پھر اس کو خدا قرار دینا، یہ شرک ہے۔ ہم کہتے ہیں نبی کے پاس علم غیب ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے اللہ کے برابر قرار دیا، کیسے؟ ہم نے کبھی یہ کہا کہ سرکار کی ذات واجب الوجود ہے یعنی ہر حال میں ہوں گے؟ ہم نے کبھی یہ کہا کہ وہ رب کے برابر ہے؟ ہم نے کبھی یہ کہا کہ وہ عبادت کے لائق ہے، مستحق ہے؟ نہیں۔ تو پھر شرک کیسے ہو گیا؟ شرک ایسے نہیں ہوتا۔ اگر اس طریقے سے آپ کسی کو شرک قرار دیں گے، پھر تو جو سائنسدان ہیں وہ بتاتے ہوتے ہیں نا کہ کل کو بارش آ رہی ہے، پرسوں کو بارش آ رہی ہے، فلانے دن کو بارش آ رہی ہے، اگرچہ ٹیکنالوجی کے ذریعے بتاتے ہیں، لیکن بتا تو مستقبل کی بات رہے ہیں نا، بتا تو آپ کو غیب کی بات رہے ہیں۔ اور پچھلے دنوں کیا مشہور ہوا تھا جی، جو جمعہ حجۃ الوداع کا خطبہ تھا وہ بھی ریکارڈ ہو گیا۔ لو جی، آج سے 1400 سال پہلے کا خطبہ آج کے سائنسدان ہیں وہ ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ان باتوں پہ لوگ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر لیتے ہیں۔ جب ہم شریعت کی بات ان کو بتاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فرمان بتاتے ہیں، حدیث مصطفیٰ بتاتے ہیں، پھر یہ لوگ اپنی اٹکل سے کام لینا شروع کرتے ہیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں نا کسی ولی نے یہاں سے فلانے ملک تک روحانی طور پہ کسی سے کوئی بات کی ہے، نہیں تسلیم کریں گے، لیکن میں کہتا ہوں میں نے یہاں سے فون پہ فلانے شخص سے فلانے ملک بات کی ہے، آنکھیں بند کر کے کہتے ہیں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے آپ۔ یعنی ان کو ٹیکنالوجی پہ تو اعتبار ہے، یقین ہے، اعتماد ہے، لیکن رب تعالیٰ کے فضل، کرم اور اس کی طاقت جو اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے اس پہ یقین نہیں ہے۔ موت کا فرشتہ کون ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ ایک دن میں پوری دنیا میں کتنے موت واقع ہو رہے ہوتے ہیں؟ لاکھوں میں ہوتے ہیں، لاکھوں میں۔ ایک فرشتے کے اندر رب نے اتنی طاقت دی ہوئی ہے کہ وہ ایک سیکنڈ کے اندر ان سب کی روح کو قبض کر رہا ہے۔ تو نبی کی پاور تو پھر کئی گنا زیادہ ہے۔ وہ تو ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم اور نوکر۔ جب خادم اور نوکر کی یہ شان ہے تو سرکار کی کیا شان ہوگی؟ تو بہرحال شرک کب ہوگا؟ تب ہوگا جب ہم کسی بھی ذات کو ایک تو واجب الوجود مانیں، پھر اس کو عبادت کا مستحق بھی جانیں، پھر اس کے پاس جو بھی چیزیں ہوں، جو بھی طاقت ہو، ہم کہیں اللہ نے ان کو عطا نہیں کیا بلکہ ان کی اپنی ذاتی ہیں، پھر جا کے شرک ہوگا، ورنہ شرک نہیں ہو سکتا۔ شرک کی تعریف اگر آپ کے ذہن میں ہونا کہیں پہ بھی آپ مار نہیں کہیں گے۔ اس سارے کا مفہوم اور خلاصہ میں نے آپ کو بیان کر دیا، پھر بھی ایک مرتبہ سن لیجیے۔ کہتے ہیں یوں ہی حقیقی علم کے کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو
اور حقیقی تعلیم کہ کسی چیز کی محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اسے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصلی معنی۔ تو اسی طرح کہتے ہیں کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور وسیلہ اور واسطہ کے معنی میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کے لیے بھی ثابت ہے اور حق ہے، بلکہ یہ معنی تو غیر خدا ہی کے لیے خاص ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسیلہ اور واسطہ بننے سے پاک ہے۔ کہتے ہیں اس کے اوپر کون ہے کہ یہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا، اور اس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے کہ یہ بیچ میں واسطہ بنے گا۔ بد مذہبوں کی طرف سے ہونے والا ایک اعتراض ذکر کر کے اس کے جواب میں فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے توسل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ اور ذریعہ بنایا جائے، تو اس وسیلہ بننے کو ہم اولیاء کرام سے مانگتے ہیں کہ وہ دربار الہی میں ہمارا وسیلہ ہے، ذریعہ اور قضاء حاجات کا واسطہ ہو جائیں۔ اس بے وقوفی کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دے دیا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرے، کون؟ امتی جو لوگ ہیں، پھر کریں بھی کیا؟ وہ اپنے جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں، یہ نہیں کہا کہ میرے پاس حاضر ہوں، یہ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے تو کیا اللہ تعالیٰ شرک کی تعلیم دے رہا ہے؟ قطعاً نہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ پھر وہ تیرے پاس حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں، اور معافی مانگے ان کے لیے رسول۔ معافی کون مانگے؟ رسول۔ کن کے لیے؟ اپنی امتیوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بیچ میں کوئی میرے نیک بندے کا وسیلہ ہو جائے، میرے کسی نبی کا وسیلہ ہو جائے، میرے کسی ولی کا وسیلہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہوگا کیا؟ اگر کسی کا وسیلہ بیچ میں لے کر آئیں گے، واسطہ بیچ میں لے کر آئیں گے، پھر اللہ فرماتے ہیں بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ شرط کیا ہے؟ بیچ میں وسیلہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے، جو طریقہ ہے، جو وہ بیان فرما رہا ہے، ہمیں تو اسی کے مطابق چلنا ہے۔ اور آپ میں سے جنہوں نے کل کا درس سنا ہے انہوں نے پیچھے وسیلے کے بارے میں پوری ڈیٹیل سنی ہے کہ وسیلہ ہے کہ اس پہ آیات اور احادیث میں نے بیان کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو انہیں حق پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت کی مزید ابھی کچھ تفسیر باقی ہے، یہ انشاءاللہ کل سنتے ہیں، ابھی وقت کافی گزر گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔